یہ حد سے بڑھنے والے شکی لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. اہل باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے. مغالطے کا سطح ہموار ہوتا ہے، حقیقت صفر ہوتی ہے، اور دلیل کا سطح ناہموار ہوتا ہے لیکن آگے باغ و بہار ہوتا ہے. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. آپ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. مرزائی آپ پر اشکال کرتے کہ عیسیٰ مسیح کے تم قائل ہو، ختم نبوت تمہارا کہاں ہے؟ بظاہر ان کی بات سطح ہموار ہے لیکن حقیقت میں قرآن و سنت کی دشمنی کی بات کر رہا ہے. ہمارے نبی اور رسول کا خاتم النبیین ہونا اور عیسیٰ ابن مریم کا قرب قیامت میں واپس سابقہ وجود جسد اور مقام مرتبت نبوت کے ساتھ واپس آنا، یہ اسلام کا مضبوط مسئلہ ہے. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے نہ کہ اس کے خلاف ہے. مرزائی آپ کو کہیں گے کہ تمام انبیاء فوت ہوئے ہیں، ایک عیسیٰ کو تم کیوں مان رہے ہو کہ آسمان پہ گئے؟ یہ بات ان کی ہموار ہے لیکن ہے بیکار، قرآن و سنت کے خلاف ورزی. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے اور پیغمبر ہی کا معین و مددگار ہے، لیکن یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہموار سطح سے آپ کو گرفتار کرتے ہیں. حقیقت میں وہ پیغمبر اسلام کا موجودہ دنیا میں اتنا بڑا دشمن نہیں ہوا جتنا غلام احمد قادیانی اور اس کی نازیبا ذریت مرزائی و قادیانی. تمام اہل باطل بدعتی آپ کو کہے گا کہ اللہ نے ولیوں کو نوازا ہے، اللہ نے ولیوں کو مالا مال کیا ہے، ولیوں کے اللہ کے ہاں بہت عزت. یہ سب باتیں صحیح ہے لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ ان کو دور سے پکارو، ان کی قبر کو چومو، ان کے ہاں جھکو اور ان کو حاجت روا سمجھو. یہ جھوٹ بول رہا. غیر مقلد آپ کو کہے گا کہ عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کی باتوں پر آپ یقین کرتے ہیں حالانکہ وہ تو بات کے لوگ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیدھا آپ نہیں مانتے. تو یہ بات تو بڑی زبردست ہے کہ حدیث تو رسول کی ہونا چاہیے، لیکن یہ طریقہ جو اس نے اختیار کیا ہے یہ مغالطہ ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے بغیر کوئی شخص بھی حدیث کا معنی و مطلب نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح منکر حدیث آپ کو کہتا ہے کہ حدیث تو ماننے چاہیے، پیغمبر کا دین ہے، ارشاد ہے، لیکن بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کہاں سے آئے؟ یہ کون ہے؟ اب دیکھو نتیجہ وہی نکلے گا کہ جب ان کو نہیں مانیں گے حدیث خود بخود ختم ہو جائے گی. اس طرح ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد کو جب نہ مانے خود بخود اسلام کا انکار ہو جائے گا. تو یہ تمام اہل باطل آپ کو مغالطے دے رہے ہیں. آپ کو کہیں گے کہ دیکھو کتنے پرانا فتویٰ ہے کہ تراویح میں حافظ قرآن کو کچھ نہیں دینا چاہیے. اس نے بڑا برا کیا ہے. مصلی پہ آ کے جو 23 دن اور 27 دن اللہ کی کتاب سنائی، قرآن کا معجزہ دکھایا، اور کہتے ہیں بس یہ ایک آپ کے استاد ہے جو اس کو کچھ دینے کا اکرام و تعظیم نام رکھ کے جائز فتویٰ دیتے. آپ کو کہیں گے اور دیکھیں. اب دیکھو یہ مغالطہ دے رہے. آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے بخاری میں 22 جگہ، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. ہمارے استاذ کا فتویٰ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور تم خالص مغالطہ دے رہے ہو. مغالطہ آفرینی کے شرط پر ٹیلی ویژن پہ ڈانس کر کے اور جھوٹ و مکر پھیلاتے ہو. گریبان میں ذرا جان کو پہلے کہ تم یہ ٹیلی ویژن پہ جو آئے ہو ثواب کے لیے آئے ہو. پیسے پہلے تھے کر چکے.
تم فحاشی اور عیاشی کے سینٹرل میں دین کے نام پر امت کو دھوکہ دے رہے ہو، وہ جائز ہے۔ اور عالم اور حافظ قاری جو قرآن کا ستون ہے، آیت من آیات اللہ ہے، اور یہ موجود دنیا اس کو دی جائے تو کم ہے۔ خدا کی قسم ہمارے قاری محی الدین تراویح پڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے، بیٹے سے بھی زیادہ ادب و احترام عمر بھر کیا ہے۔ میرا دل ہر وقت سوچتا ہے کہ میں کس طرح اس کا ادب کروں اور اس کے قرآن پڑھنے کا صحیح شکریہ ادا ہو جائے۔ یہ سارے مغالطہ آفرینی والے ہیں، کتنے بڑے مغالطے آفرینی آئے اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم وہ پرانی روایتیں اور آیتیں بیان کرتے ہیں کہ سود حرام ہے، ہر طرح کا سود حرام ہے۔ تو کہنا تو یہ تھا انہوں نے کہ یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ ایک نیا نظام ہے، معاذ اللہ واستغفر اللہ، اسلام میں اس کی کوئی اشارت اور دلالت نہیں ہے۔ مصر کے بعض شیاطین، مفتی محمود شلتوت وغیرہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن اس ملک میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے بڑی محنت کے بعد کفالے اور مرابحے، تولیے اور مشارکے اور مزاربے مسلمان کر دیے، حالانکہ مسلمان نہیں کیے بلکہ اسلام کو بینکوں کے لیے ذبح کیا ہے۔ تو اللہ کے غیرتی بندے، نیک خصلت بندے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نام نہاد اسلامی بینکاری خالص فریب، دھوکہ دہی، دروغ، لفظ، مکر اور جھوٹ ہے۔